السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ اسی لیے عام طور سے ہم سبھی اس مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا قرآن مجید سے رشتہ صرف تلاوت کرنے تک ہے؟ کیا ہمارا رشتہ قرآن مجید سے اس مہینے میں بہت سارے قرآن ختم کرنے تک ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ کہتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق علم کا ہے، تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کو، تمام قوموں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی تم اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ قرآن سے ہمارا رشتہ پاک رہنے کا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کریمانہ کے سب سے اوپر درجے پہ ہو، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں۔ قرآن سے ہمارا رشتہ اچھے اخلاق کا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو شفا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ شفا کا ہے اور رحمت کا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم علم سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، انسانیت سے دور ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، اور ہم پاکی سے بھی دور ہیں، ہم شفا اور رحمت سے بھی دور ہیں؟ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ قرآن کا جو حق ہے ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ افلا تعقلون، اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم قرآن مجید میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو تم سنو اور کان لگا کر سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھا نہیں جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تب اس کا حق ادا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں وہ قرآن عربی زبان میں ہوتا ہے۔ عربی زبان کے قاعدے، قواعد، عربی زبان کی گرامر، عربی زبان کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے جس قرآن مجید کو تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کہا، آج اس قرآن کی قوم ہی
سب سے زیادہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ ہمارا قرآن سے رشتہ صرف اتنا ہے کہ جب کسی دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو وہاں قرآن مجید پڑھ لیا جاتا ہے۔ جب ہمارے گھروں کی اوپننگ ہوتی ہے تو ہم گھروں کی اوپننگ کے وقت قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی موت کے وقت اپنی سانسیں لے رہا ہوتا ہے تب اس کے آگے ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ ہم بچوں کو بلا کر، مدارس کے بچوں کو بلا کر 1 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کروا دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو قرآن پوری دنیا سے رسم اور رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آج ہم نے اسی قرآن کو رسم بنا دیا۔ ایک بزرگ عورت تھی، اس کا بیٹا ملک سے کہیں دور کام کرتا تھا اور اپنی ماں کو ہر مہینے خط بھیجتا تھا۔ وہ ماں ہر مہینے خط کو پڑھتی تھی، اس کو چومتی تھی اور محبت میں، بیٹے کی محبت میں اس خط کو محفوظ کر کے کہیں رکھ دیتی تھی۔ اگلے مہینے پھر وہ خط بھیجتا تھا، ماں خط کھولتی تھی، اس کو دیکھتی تھی اور محبت میں چوم کر اس خط کو اوپر کہیں رکھ دیتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیماری کے اندر اس عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ جب بیٹا واپس آتا ہے اور اپنے گھر کو تلاشتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو خط اس نے بھیجے تھے وہ ایسے کی ایسے ہی رکھے۔ وہ ان خطوں کے اندر ہر مہینے چیک بھیجتا تھا، ماں کی مالی مدد کرنا چاہتا تھا کہ ماں اپنا علاج کرا کے خود کو بیماریوں سے بچا سکے۔ لیکن وہ ماں بیٹے کی محبت میں نہ تو ان خطوں کے پیغام کو سمجھ پائی اور نہ ہی ان چیکوں میں جو پیسے بھیجے گئے تھے ان پیسوں سے اپنی بیماری کا علاج کرا پائی۔ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم قرآن کو صرف عربی زبان میں پڑھ لیتے ہیں اور چومتے ہیں اور اس کو اوپر کہیں رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے کتنے ہدایات کے پیغام ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنے حکم ہمارے لیے اس قرآن میں بھیجے ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر ہم اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم شفا یاب ہو سکتے ہیں، ہم علم کے اونچے معیار پر پہنچ سکتے ہیں، ہم اخلاق اور کردار کی مثال بن سکتے ہیں، ہم جو ہے انسانیت کے اعلیٰ معیار میں مقام پر فائز ہو سکتے ہیں۔